بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ ہم نے پہلا درس ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ضرورت اس لیے ہے کہ وہ جو میں کشمیری میں قرآن مجید کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں میرے سامنے براہ راست علماء اکرام کی کاوشات اور تشریحات رہتی ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا۔ لیکن یہ جو اردو میں قرآن مجید کے درس کا سلسلہ شروع کیا، اور میں آگے اس میں انشاءاللہ جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں ان پر کام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بالکل ایک خالص اکیڈمک تعلیمی قسم کی کوشش ہے، اور قرآن مجید تو اس پوری تعلیمی کوشش میں میرا مرکز ہے، میرا جو ہے میری سوچ کا بنیادی جو منبع ہے وہ ہے۔ لیکن اس کے ارد گرد چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، تو پھر بعد میں انسانی کوششوں سے جتنے علوم وجود میں آئے، ذہنی ارتقاء اور انسان کی سوچ اور فکر اور تدبر سے جتنے علوم وجود میں آئے، سائنسی علوم اور افکار، وہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے علوم قرآنیہ کے تابع ہیں۔ اور یہاں علوم قرآنیہ سے میری مراد یہ ہے کہ جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے وحی کیے اپنے تمام پیغمبروں پر، اور جو پیغمبر اللہ نے دنیا میں ساری قوموں کے لیے بھیجے تھے، ان کو جو علوم اللہ نے وحی فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے علوم جو جمع کیے اللہ نے قرآن میں، ان سارے علوم کے تابع ہیں وہ سارے علوم جو بعد میں انسان کی صحیح فکر نے، سلیم فطرت نے، درست سوچ نے جو نتائج اخذ کیے اس کائنات میں، وہ سارے کے سارے اللہ کی وحی کے تابع ہیں۔ اور سائنسی علوم اور افکار اور تدبر اور غور و فکر، یہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی وحی کے علوم مزید کھلتے جائیں گے، ان کے ابعاد اور ڈائمنشنز مزید سمجھ میں آتے جائیں گے، اور انسان بالآخر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا، اسی اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اسی اللہ نے انسان اور انسان کی عقل کو تخلیق کیا۔ تو اس طرح انسان کی عقل بھی وہی نتائج اخذ کرے گی جس کی ہدایت اور رہنمائی اللہ نے اپنی وحی میں اور آخری وحی قرآن مجید میں انسان پر اتاری۔ اس سے پتہ چلے گا کہ انسان کی سوچ کا رخ درست ہے۔ لیکن جہاں انسان کی سوچ اور فکر اللہ کی وحی کے ساتھ صراحتاً ٹکرائے گی، اور انسان وہ راہ اور راستہ اختیار کرے گا اپنی سوچ کے تابع جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے راستے کے خلاف لے جائے گی، تو یہاں نتیجہ خود بخود اخذ ہوگا کہ انسان کی سوچ اور فکر غلط رخ پر پڑ گئی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف جو اس کی ہدایت اور صحیح روشنی ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، چاہے خود انسان یہ سمجھے کہ میں صحیح جا رہا ہوں اور اپنی فکر میں آزادی کی راہ میں لیے ہوئے ہوں، یہاں انسان کی گمراہی ہوگی۔ یہ ہے نتیجہ۔ تو اس میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمہ سائنسی حقائق ہیں، دیکھیں میں یہ بات بغیر کسی خوف کے کہوں گا کہ اس وقت کی ماڈرن سائنس میں بہت کچھ سیٹنک ہے، بڑی باتیں شیطانی ہیں اس میں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مادی سازش ہے کہ دنیا کے انسان کو غلط رخ پہ ڈالا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ سائنس ہے۔ یہ بات میں کہیں اور کسی پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں،
اور دوسرے پروگراموں میں، دوسرے لیکچرز میں اسے وضاحت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ اس وقت کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو انسان کی حقیقی عقلی پرواز ہے، حقیقی فکری نشو نما ہے، اور اس وقت جو مسلمہ حقائق ہیں سائنس کے، میرا یقین ہے کہ سائنس کے وہ ایڈمٹڈ فیکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی خدا تعالیٰ کی وحی کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، بالکل ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں جب آگے میں نے عرض کیا کہ میں قرآن مجید کی نئی فکر کی روشنی میں، جس کا میں نے جیسے ایک لوز ٹرم میں کہا کہ ایک سائنسی قسم کی تفسیر میں کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں ظاہر ہے میں کہیں اپنی فکر کو دخل دوں، میرا ہوگا، میری فکر کا دخل ہوگا، میری سوچ اور کنکلوژنز کا دخل ہوگا، مطالعے کا دخل ہوگا، تو اس میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں کسی تفرد کا یہ اس میں کار فرمائی ہوگی میری، اور کوئی میرا انڈیویجول اوپینین ہوگا یا میری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اس میں ایک دم میں اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے اور اپنے سلف صالحین کا جو منہج ہے اور ان کا جو طریقہ ہے اور ان کے جو نتائج ہیں اس پر ایک دم آنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی آخرت اور اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دم توبہ کے لیے تیار ہوں، رجوع کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جو سائنس کے مسلمہ حقائق ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مزید عجائبات کو سمجھنے میں مدد ملے گی، میں ان سے کام لوں گا۔ اور ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ بنیادی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب تو اصلاً ہے، اور ضمناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کائنات کی بہت ساری حقیقتوں کی طرف اشارے کیے ہیں، تاریخ بتائی ہے، عروج و زوال کی کہانیاں بتائی ہیں، قوموں کے ماضی، حال، مستقبل کو بیان کیا ہے، ان کی سعادت اور شقاوت کے وجوہات اور مضمرات کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، وحی میں۔ اور سائنسی اشارے کیے ہیں اللہ نے قرآن میں، ان حقائق کو بیان کیا ہے جن کو 20ویں صدی تک لوگ نہیں جانتے تھے، اور آگے بھی ایسے حقائق نمودار ہو جائیں گے، آدمی انسان کی معلومات میں آ جائیں گے، جن کی روشنی میں قرآن کی بہت ساری باتوں کو، آیات کو سمجھنے کی زیادہ فائدہ ملے گا اور زیادہ موقع ملے گا۔ لیکن بنیادی طور پر جو قرآن کی ہدایت ہے اس کو سب سے زیادہ صحابہ کرام نے سمجھا، اور اس کی جو انتہا ہے اس تک صحابہ کرام پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے کہیں یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ جتنا سائنس آگے ترقی کرے گا، قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو ایک دم کسی کے ذہن میں یہ گمراہی آئے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحابہ کرام سے اور اسلاف سے قرآن کو زیادہ سمجھ سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا جو مقصود ہے، جو بنیادی ہدایت ہے اور جو کلی پیغام ہے، وہ اسلاف نے ہی ہم سے زیادہ سمجھا، اور اس کو عملاً اور روحانی سطح پر اور ذہنی سطح پر امت کے آنے والے قیامت تک کے آنے والے طبقوں سے سب سے زیادہ جو فائدہ قرآن سے اٹھایا وہ اسلاف نے اٹھایا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ لیکن مزید جو عجائبات قرآن لا تنقضی عجائبہ، وہ تو کھلتے رہیں گے، اور مزید انسان علمی میدان میں ترقیاں کرے گا اور وہ اپنی جولانیاں دکھائے گا۔ اس زمانے میں قرآن کو جس اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، مزید فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کی ہر زمانے میں آفاقیت، اس کی عالمگیریت، اس کی ریلیونس، اس کی جو ہے، اسی کی روشنی میں جو علماء نے، یہاں تک کہ قدامت پسند علماء میں سے جن کو ہم کوٹ ان کوٹ قدامت پسند علماء کہتے ہیں، اور قدامت اس میں کہ قرآن کا اصل ابدی پیغام جس پر وہ بالکل لگے ہوئے ہیں، اس لکیر پر، اس معنی میں نے یہ لفظ استعمال کیا، تو ان میں سے بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی معنویت اور اس کی جو ریلیونس ہر زمانے کے لیے ہے، اس اعتبار سے ایسی تشریح کرنا بجا ہے۔ تو بس اس حد تک میں جدید علوم کی روشنی میں قرآن مجید کی تشریح کرنے کی جسارت کروں گا۔ تیسری بات،
سائنسی باتوں کو جہاں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت ساری باتیں میں تقریب فہم کے لیے کرتا ہوں، یا ان کی ایسی میں اردو زبان میں تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہیں اگر آپ اسٹرکٹ سینس میں سائنس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس طرح سے وہ نہ ملے۔ مثلا جیسے میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا کہ الیکٹرانز گھومتے ہیں نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز وغیرہ، یہ بات پیورلی سائنٹیفک ٹرمز میں شاید کہنا درست نہیں ہوگا کہ الیکٹرانز کی مومنٹ کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کہنا بڑی دور کی بات لگتی ہے۔ اپورڈ ڈاؤن ورڈ مومنٹ تو کہہ سکتے ہیں، ان کی سپننگ جو الیکٹرانز کی ہوتی ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو حالانکہ کلاک وائز اینٹی کلاک سے باتیں خود ہم نے گریجویشن کی لیول میں کیمسٹری میں اپنے استادوں سے پڑھی ہیں، لیکن اب زمانہ جو آگے ہے تو ان ساری باتوں کو اسٹرکٹ سینس میں شاید کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو تقریبی فہم کے لیے میں کہتا ہوں کہ تاکہ بات سمجھنے کے اعتبار سے ایک نارمل انداز کے نوجوان کو آسان لگے۔ تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سائنسی باتوں کو اردو زبان میں ان کا مفہوم بہت حد تک ظاہر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکوں، وہاں جتنی میری رہنمائی ہو سکے میں اس کو بھی انشاءاللہ قبول کروں گا، اور اہل علم کی جو وہاں ہدایات ہوں گی روشنی، اس کی روشنی میں اپنی باتوں کو درست بھی کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوگی ایک اور بات۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی جو اللہ الرحمن الرحیم کی میں تشریح آگے کروں گا، اور کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے بھی کی، تو اس میں خاص بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں میرا جو اس وقت کا ایک بہت ہی حقیر حیثیت سے اور طالب علمانہ حیثیت سے جو میرے ذہن میں ایک فہم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اسے رائے کہنا، اپنا موقف کہنا بالکل جسارت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میری حیثیت ہے ہی نہیں کوئی اہل علم کے درمیان۔ درس نظامی میں میرے جو اساتذہ ہیں وہ موجود ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں میرے جو ٹیچرز ہیں وہ موجود ہیں، میرے جو ہمدرس دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سب کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اسے اپنا اوپینین، اپنی رائے بالکل نہیں کہہ پاؤں گا، بلکہ میں نے جو پڑھا اور میری جو سمجھ میں آیا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے معاملے میں اسی منہج اور موقف پر ہوں جس پر محدثین ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ صدر اول میں مسلمانوں پر جو چیلنجز گریک فلسفی سے آئے، اور مامون الرشید نے بیت الحکمہ جو ٹرانسلیشن موومنٹ چلایا، اس کے نتیجے میں جو فکری انحراف پیدا ہوا، یہ بھی ہوا اس سے۔ اس گولڈن ایج میں، کوٹ ان کوٹ گولڈن ایج میں، جو فکری انقلاب اور فکری انحراف پیدا ہوا، پھر عالم اسلام میں فرسٹ ریشنلسٹک موومنٹ چلی، اعتزال کی معتزلائٹس پیدا ہوئے، اور اس فرنٹ پہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے متکلمین، اسکالسٹسزم جو ہوا، علم الکلام شروع ہوا۔ اس علم کلام نے اسلامک تھیولوجی کو ریشنل لیول پہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس طرح سے کام کیا، وہ تو اپنی جگہ مستحسن ہے، لیکن اس علم کلام نے بھی کچھ پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ کہیں کہیں صفات باری تعالیٰ میں تعویلات اتنی بعید چلی گئیں جو اسلاف کے منہج سے بالکل انحراف پیدا ہونے لگا۔ یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں باتیں۔ حوالے دینا اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں مناسب، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں ابھی عرض کروں گا، تو کہیں مناسب ہوگا تو میں حوالے بھی دیتا ہوں۔
اور چونکہ باتیں بہت ساری کتابوں سے میرے مطالعے میں آ چکی ہوتی ہیں، تو ہر بات کا ہر جگہ حوالہ دینا، اور وہ بھی جدید اسلوب تحقیق کی روشنی میں مکمل حوالہ دینا، پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور وہ کئی لوگوں کے لیے irrelevant بن جاتی ہے۔ اس میں میری ایک طالب علمانہ سمجھ یہ ہے کہ اس میں تعویل جائز نہیں، صفات باری تعالیٰ جیسی ہیں ویسے ان کو سمجھ لو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ جیسا بھی وہ ہے ویسا میں نے مان لیا۔ یہ ایمان مجمل ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ الابانہ فی اصول الدیانہ میں شیخ ابو الحسن اشعری، جو معتزلی پہلے تھے، بہت بڑے معتزلی کے شاگرد تھے جبائی کے، اور اس کے بعد توبہ کی، اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی طرف آئے۔ ایک بڑی تاریخ ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 ادوار ہیں ان کے، بالآخر وہ اہل سنت کے عقیدے پہ آئے۔ یہ بھی موقع بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو اپنے آپ کو شیخ الاشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ پورے کے پورے اہل سنت کے اندر داخل نہیں ہے، خیر ایک بحث ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو الابانہ شیخ ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے، یہ محض ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ان کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں وہ اقرب الی اہل سنہ ہے اور اسلاف کے سلف کے مسلک کے زیادہ قریب ہیں، اور جس میں وہ رجوع کرتے ہیں اپنے سابقہ عقیدے سے، اور وہ رجوع کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اسی عقیدے کا قائل ہوں جس پر اسلاف ہیں کہ اس میں تعویل جائز نہیں، صفات اللہ میں تعویل جائز نہیں۔ بحث ہے اس پر، کیا ان کا یہ رجوع ثابت ہے، کیا یہ ان کی کتاب ہے؟ میرا ناقص اور بہت ہی محدود مطالعہ یہ بتاتا ہے یہ کتاب انہی کی ہے، رجوع بھی ثابت ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ سلف اور محدثین کا جو اس میں مسلک ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں تعویل نہیں، یہی درست ہے، اور میں بھی ابھی تک ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی سمجھتا ہوں، اور اس معاملے میں یہی اس ناچیز کا مسلک بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور وضاحت چاہتا ہوں کہ بہت سارے محبت کرنے والے لوگ مجھے کسی نہ کسی مکتب فکر کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ اپنے بھی اپنائیت میں اور کچھ دوسرے بھی کسی انداز سے میرا انتساب کسی خاص حدود کے اندر کسی مکتب فکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ مجھ سے رائے پوچھ کر نہیں کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پوچھا جاتا ہے، اور اس میں میرا یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا اعلان یا میرا کہیں اظہار ہوا ہے کہ میں خاص اس 4 دیوارے کے اندر، اس دائرے کے اندر اس مکتب فکر کا آدمی ہوں، اس کا وکیل ہوں، اس کی بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتا ہوں، اور اپنی ہدایت کے لیے جہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ حق ہے، اور حق پرست لوگوں سے کی طرف رجوع کر کے جب میرے سامنے اس معاملے میں کوئی حق کی بات آشکارا ہو جاتی ہے، اپنی آخرت اللہ کے سامنے جواب دہی، اپنے حسن خاتمہ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں متلاشی حق رہتا ہوں، اور حق پا کر کے اس پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس لیے میں کسی چیز کا بالکل اس طرح سے تابع نہیں ہو جاتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو، حق کہیں بھی ہو تو بس میرا یہ دائرہ درست رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، میں طالب حق ہوں اور اللہ سے حق ہی طلب کرتا ہوں، اور جہاں میری رہنمائی کی جائے کہ حق یہ ہے اور تم غلط جا رہے ہو، تو علم و ہدایت کی روشنی میں اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا، اور یہ وضاحت میں نے کی۔
تو آگے انشاءاللہ ایک اور درس آئے گا جس میں الرحمن اور رحیم کی تشریح کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ ہمارے علماء نے بھی جو تشریحات کی ہیں وہ بھی میں رکھوں گا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ سٹرس زیادہ پر فوکس میرا رہے گا کہ یہ جو جدید ہمارا نوجوان طبقہ ہے، میں ان کے سامنے کچھ اس طرح کی تشریحات اور باتیں رکھوں تاکہ ان کو اپنا دین اور مذہب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے ان کے سامنے. ورنہ کہیں کہیں ایسا یہ ہوتا ہے کہ وہی اس آیت کی تشریح نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور ہے بہت زیادہ، وہ ہے کہ اگر میں کہیں کسی سائنسی بات کو کوٹ کروں اور اس پر بلڈ ہو جائے ایک آرگومنٹ میرا، وہاں یہ سمجھا جائے کہ میرا وہ آرگومنٹ صرف اسی سائنسی نقطے پر بنیاد نہیں رکھتا ہے، وہ سائنسی نقطہ اگر غلط بھی ثابت ہو جائے لیکن قرآن مجید کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ معقول ہے، اس کی کوئی بنیاد اور ہوگی. تو اس طرح سے یہ ساری غلط فہمیاں کہیں پیدا نہ ہو جائیں، ان کی وجہ میں نے شروع میں ہی کرنے کی کوشش کی. امید ہے میری یہ بات مثبت انداز سے لی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی ہدایت سے نوازے گا. تو اپنا تو کام ہے کہ جلاتے رہیں چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور سب کے ساتھ محبت، سب کا احترام، علم کا احترام ہم کو اللہ سکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. اور حکمت کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ملے، کہیں سے بھی آدمی کو حکمت کی بات ملے، وہ مومن کا سرمایہ ہے. اور فہو احق بہا، ہی ڈیزروز اٹ دا موسٹ. مومن ہی کا وہ استحقاق ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے. اس حق میں جو تعصب کا شکار ہو جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان ہوگا نہیں. تو اللہ تعالی ہم کو اتباع حق کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند گزارشات تھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا درس میرا آپ کے سامنے آئے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور گمراہی سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.